دنیا میں جب کبھی کوئی دین پر چلنا چاہتا ہے یا دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کھاؤ گے کہاں سے؟ آج اگر جاب نہیں کرو گے تو لوگ تمہیں ایکسیپٹ کیسے کریں گے؟ اپنے پاؤں پر کیسے کھڑے ہوگے؟ رزق کہاں سے پاؤ گے؟ سود چھوڑ دیا پھر کیا بنے گا؟ پھر کس طرح سے اپنے معاملات کو ڈیل کر پاؤ گے؟ سود چھوڑا تو بھوک ہی بھوک ہے، اس لیے سود نہیں چھوڑا جا سکتا۔ فلاں بیوہ ہے، بیوہ کے مال کو اگر ہم سود لینے کے لیے بینکوں میں نہ رکھیں تو اس کا مال تو کم ہوتا جائے گا، سود کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر اسی طرح سے بیوہ کے مال کی زکوٰۃ دیں تو یہ مال تو کم ہو جائے گا۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر آنے کے بعد ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی۔ کتنے ہی لوگوں کو یہ غلط فہمی لاحق ہے کہ دین پر آ گئے تو بیٹیوں کے رشتے کیسے ہوں گے؟ اگر انہوں نے سر ڈھانپ لیا تو پھر سوسائٹی میں کیسے جئیں گے؟ پھر تو انہیں کوئی پریفرنس ہی نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کو دین پر نہیں لانا چاہتے۔ گھر گھر کی کہانی ہے، بچوں کی تباہی کے پیچھے والدین کی سوچ ہے۔ سوچ یہی ہے کہ بچے ہماری دنیا میں جینے کے قابل ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ میری ایک فرینڈ ہوتی تھی، ان کے والدین نے بڑے شوق سے اپنے بچے کو میڈیکل ایجوکیشن دلوائی، اور جس دن اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی اس نے واپس آنا تھا۔ گھر میں طرح طرح کے کھانے بن رہے تھے اور سارے ریلیٹیوز کو اکٹھا کیا اور دوست احباب بھی، کہ جب ہمارا بیٹا آئے گا تو یعنی ایک خوشی کے طور پر سیلیبریٹ کرنا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا؟ گھر پہنچنے سے شاید یعنی کوئی ہاف این آور کا ڈسٹنس رہتا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گھر میں وہ خود نہیں پہنچا، ڈیڈ باڈی پہنچی۔ وہ کھانا جو خوشی کے لیے تھا وہی غم کا کھانا بن گیا۔ کون جانتا ہے کہ جب کوئی دنیا میں جینے کے قابل بنانا چاہتا ہے، بنانا چاہیے، فقیر تو پیدا نہیں کرنے، لیکن کیا صرف دنیا میں ہی رہنے کے قابل بنانا ہے؟ رب کے پاس جانے کے قابل نہیں بنانا؟ اس زندگی کے لیے کچھ نہیں کرنا؟ بچوں کے قدموں تلے سے جب زمین کھینچ لی جاتی ہے تو ماں باپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اپنے بچوں کو کس سرزمین پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ والدین کسی سوچ کی وجہ سے بچوں اور بچیوں کے معاملات اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے اخلاص نصیب کرے تاکہ ہم انہیں رب سے محبت کرنے کے قابل بنائیں، اپنے رب کا عبادت گزار اور اپنے رب کے کام کے لیے انہیں تیار کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھی سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں پوشاک پہناؤں، بس تم مجھی سے پوشاک مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔